بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ منگل کا دن گزار کر منگل اور بدھ کی درمیانی رات شب برات ہوگی، تو کچھ تھوڑی سی بات اس شب برات کے بارے میں عرض کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر وقت بچا تو جو موضوع جو حدیث کا بیان میں نے اس سے پہلے شروع کیا ہوا ہے اس کی تکمیل کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ الحمدللہ رمضان آنے والا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ دوسرے، اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی آپ اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان، پورے شعبان میں ہر دن، کسی بھی دن انسان روزہ رکھے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا ہو شعبان میں تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ رمضان کے آنے سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزے چھوڑ دے، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو رمضان کی روزوں کا اہتمام زیادہ قوت کے ساتھ کیا جا سکے۔ دوسرے، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، یعنی 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان میں جو رات آتی ہے، اس کی کچھ فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ تقریباً 15 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت روایات میں آئی ہے۔ ان میں سے بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن مجموعہ 15 صحابہ کرام نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، شب برات کے بارے میں فضیلت کی احادیث روایت کی ہے۔ تو جب روایات کثرت سے ہوں تو اس وقت اگر ضعیف حدیث بھی ہے تو متعدد روایات کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسلاف امت کا عمل بھی یہ رہا کہ انہوں نے اس رات کو فضیلت کی رات سمجھا، فضیلت کی رات قرار دیا۔ اور اس میں ایک حدیث میں یہ مذکور ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت سے فیصلے فرماتے ہیں۔ سال بھر جو آنے والا ہے اس کے بارے میں بہت سے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس بچے کی
پیدائش کا فیصلہ اور ملائکہ کو اس کی سلسلے میں ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں. اور اسی طرح کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اس سال میں تو اس کا بھی ملائکہ کو، فرشتوں کو اس کی خبر دے دی جاتی ہے. اور کس شخص کو کتنا رزق ملنا ہے سال بھر میں، اس کی تفصیل بھی اس رات میں ملائکہ تک پہنچا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فرائض انجام دیں. اور اسی میں یہ بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، اور آسمان دنیا کے اوپر آپ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں تو یہ لفظ ہے کہ نزول فرماتے ہیں، یعنی نیچے آتے ہیں. اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ میں مستغفرن فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اللہ مسترزقن فارزقہ، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہو تو مانگے، میں اس کو رزق دوں گا. اور اگر کسی کوئی مبتلا مصیبت ہے تو اس کو وہ اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے مانگے تو میں اس کو عافیت عطا کروں گا. یہ مختلف آوازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب برات میں لگائی جاتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے. لہذا اس میں اس رات کے عبادت میں گزارنا اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے، اور اس معمول کی وجہ سے شب برات کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے. لیکن اس رات کو گزارنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے چراغاں کی یا جلسوں کی یا خاص مجلسیں متعین کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ رات اس لیے ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے تعلق قائم کرے براہ راست، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے وہ عبادت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے. عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت رات میں ہے کہ نماز، نفلی نماز. وہ نفلی نماز بہتر یہ ہے کہ جتنی لمبی قراءت کے ساتھ ہو، جس کو کوئی جتنا قرآن کریم زیادہ یاد ہے تو وہ زیادہ تلاوت کرے قیام میں، اور رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جتنے کلمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. اسی طرح جو ایک دعا عام طور سے تراویح کے وقفوں کے اندر لوگوں کے اندر مشہور ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والجلال والجمال والکمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی القیوم الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ تراویح کے دوران پڑھنے کے لیے عام طور سے کہا جاتا ہے. اس کا تو کوئی ثبوت ہے نہیں کہ تراویح کے وقفوں کے اندر یہ دعا پڑھنے کا، پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہ کوئی یہ کوئی خاص اس کے لیے متعین ہے. لیکن رکوع کے اندر یہ چونکہ اس میں باری تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور تکبیر کے الفاظ ہیں، لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ رکوع میں ہوں تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریں. سبحان ربی العظیم پڑھنا تو معروف ہے،
رکوع کے اندر، لیکن اس کے علاوہ جو کلمات تسبیح و تقدیس کے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والجلال والجمال والکمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی القیوم الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس. یہ سارے کلمات جو باری تعالیٰ کی تسبیح اور باری تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی حمد پر دلالت کرتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ رکوع کے اندر پڑھنا بہتر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرو، حمد و ثنا کرو، اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. یہ نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں، تو نفلی نماز شب برات کے اندر پڑھنی ہے، اس میں اس بات کا لحاظ لمبا قیام ہو، لمبی صورتیں پڑھی جائیں، اور رکوع لمبے ہوں اور سجدے لمبے ہوں. اس طرح کم از کم 8 رکعتیں، اور اگر ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ رات کے وقت میں پڑھنا یہ مسنون ہے، اور یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی نہ کوئی چراغاں کا اہتمام کوئی سنت ہے، اور اس کو سنت سمجھ کر چراغاں کرنا یہ بدعت ہے. اور اسی طرح کوئی خاص نماز بھی بعض لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ شب برات کی فلاں نماز ہوتی ہے، اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، بلکہ جو عام طریقے سے جس طرح تہجد پڑھی جاتی ہے یا عام طریقے سے جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح شب برات کی نماز بھی ہے. دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا انسان خلوت میں ہو، تنہائی میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرے، اس میں جلسے کرنا، اس میں تقریریں کرنا، اس میں اجتماعات کرنا، اس میں دعوتیں کرنا، اس میں کوئی جشن منانا، یہ سب فضول کام ہے، اور اس کا شب برات کے عظمت سے، اس کی ہیبت سے کوئی تعلق نہیں. اس سے بچنا چاہیے، اور خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے. تو یہ، اور شب برات کے بعد جو اگلے دن آتا ہے اس کے اندر لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں بسا اوقات. وہ روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس روزے کا ثبوت کوئی کسی حدیث سے صحیح حدیث سے نہیں ہے. جو حدیث اس بارے میں آئی ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور بعض حضرات نے اس کو موضوع تک کہا ہے. لیکن یہ بات میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں اتنا بہتر ہے. لہذا اس دن بھی اگر روزہ رکھ لے کوئی آدمی، اس نیت سے نہیں کہ اس رات کے بعد خصوصی اس کی کوئی فضیلت ہے، بلکہ اس نیت سے کہ شعبان کے روزے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو اور دن میں نہیں رکھ سکا تو چلو 15 شعبان کو رکھ لوں. اس نقطہ نظر سے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس 15 شعبان کا روزہ کوئی خصوصی اہمیت رکھتا ہے یا خصوصی فضیلت رکھتا ہے، یہ خیال درست نہیں ہے. لیکن ہر دن ہی روزہ رکھنا ثواب ہے شعبان میں، تو اس دن بھی رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں. ہم صبح سے شام کی زندگی میں بسا اوقات اتنے منہمک ہو جاتے ہیں اپنے کاموں کے اندر، دنیاوی کاموں کے اندر، اپنی روزی کمانے میں یا اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں اتنے زیادہ منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ جیسی ہونی چاہیے اور جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے اس تعلق میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خاص اوقات ایسے عطا فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ بھی
وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم کہاں بہکے جا رہے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ۔ تو یہ راتیں بھی اسی طریقے سے مقرر فرمائی گئی ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ اسی غرض کے تحت عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھ کر اس کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں اور دعا کرنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، نہ اس میں باوضو ہونے کی شرط ہے، نہ اس میں قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، نہ اس میں بیٹھنے کی شرط ہے، بلکہ جس حالت میں بھی انسان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتا ہے۔ تو یہ رات اس کام کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے فضائل سے بہراندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز جو شب برات کے اندر عام طور سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ روایات میں آیا ہے، اگرچہ وہ روایت بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ کا یہ قبرستان جانا روایت میں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے رات کے وقت۔ تو مجھے کچھ شبہ ہوا کہ کہاں آپ تشریف لے گئے ہیں، تو میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں پر آپ گئے اور جا کر وہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا میں وہ بھی شریک تھے۔ اس دعا کے اندر جو قبرستان میں جو اموات تھیں ان کے حق میں بھی دعا فرمائی، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو ایک مرتبہ زندگی بھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا مروی ہے، اگرچہ وہ روایت بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو فضائل اعمال کے اندر ایسی روایت بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ لہذا اگر ایک مرتبہ حضور تشریف لے گئے تو آدمی اگر اسی نیت سے، اس سنت کی اتباع کے نیت سے قبرستان جائے اور جا کر مردوں کے لیے دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ایک سنت دائمہ ہے، یعنی ساری زندگی کرنا ہے یہ کام، جب بھی شب برات آئے گی ضرور قبرستان جائیں گے، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس حد تک کیا اسی حد تک وہ سنت ہے، اس سے آگے اس کو بڑھانا بعض اوقات بدعت بنا دیتا ہے۔ لہذا بہت اہتمام کرنا کہ ہر سال ضرور جائیں قبرستان، تو یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ایک مرتبہ آپ کا جانا مروی ہے تو اگر کوئی جائے اور اپنے مرحوم لوگوں کے لیے دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، تو یہ بھی ایک اس رات کا خاص عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو شب برات کے بارے میں اس لیے ضروری سمجھی کہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ شب برات آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فوائد سے مستفید فرمائے، اور اس میں اس بات کی خاص ضرورت ہے کہ ہم اپنی تمام حاجتیں بھی مانگیں، اپنی ذاتی حاجتیں، شخصی حاجتیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اسی طرح ملک کے لیے۔ ملک جو ہے وہ طرح طرح کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پاکستان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلام کی نعمت عطا فرمائی تھی، اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اس کو کسی طرح پارا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے حق میں، ملک کے حق میں دعا کریں، فلسطین کے
مسلمان جس مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے، اس کے لیے دعا کریں۔ برما میں مسلمان بہت بری حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے نجات دلائے۔ جہاں جہاں مسلمان کسی مصیبت کا شکار ہیں ان مصیبتوں کے ازالے کے لیے بھی دعا کریں۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اپنی ذات کی حد تک دعا میں محدود نہ رہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔